اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری قرآن کلاس نمبر 256 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ نور کی آیت نمبر 21 سے لے کر 31 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو مت چلو شیطان کے راستے پر، شیطان کی لکیروں پر مت چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَّاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو شیطان پھر اس کو حکم دیتا ہے کہ بے حیائی اور برے کاموں کو پھیلایا جائے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تجھ پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی اپنے گناہوں سے کبھی پاک نہ ہو سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اس کا ترجمہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اسے پاک کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پاک کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی اسٹرانگ کیا ہے وہ قطعاً قسم نہ کھائیں کہ جو وہ دے رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کر رہے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، مساکین کو، مہاجرین کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں، اور وہ اپنا ہاتھ روک لیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تمہیں تو چاہیے کہ تم اسے معاف کر دو اور اسے درگزر کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو کہ معصوم عورتیں ہیں، لُعِنُوا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو تہمت لگانے والے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت والے دن گواہیاں دیں گے ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے اعمال پر جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا جس کے وہ حقدار تھے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ، اور وہ جان جائیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ الحق ہے، سچا ہے۔ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور بات کو واضح کرنے والا ہے۔ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ مبرہ ہے ان تہمتوں سے جو وہ ناپاک لگاتے ہیں۔ جو پاکیزہ عورتیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے، یعنی کہ عزت والی روزی ہے ان کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی دوسرے گھروں میں۔ حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم ان گھر والوں سے اجازت نہ لے لو اور جب داخل ہو
تو گھر والوں پر سلامتی بھیجو، سلام بھیجو۔ ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے خیریت ہے اور اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس میں غور و تفکر کرو، نصیحت حاصل کر سکو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پس اگر تم گھر میں نہ کسی کو پاؤ تب بھی تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں گھر میں سے جواب ملے کہ واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو پس واپس لوٹ جاؤ، چلے جاؤ واپس۔ ہوا ازکیٰ لکم، اسی میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جہاں پر کوئی نہ رہتا ہو، اس میں تمہارا وہاں سامان رکھا ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمن مردوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو سنبھال کر رکھیں، اپنی نگاہوں کو پس رکھیں، نیچا رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی ان کے لیے پاکیزگی کا سامان ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ کو ان تمام کاموں کی خبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنہ عورتوں کو بھی حکم دیجئے، ان کو بھی ارشاد فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیں، نیچا رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ہاں مگر جو اس میں خود بخود ہی ظاہر ہو جائے، اور یہ بھی ان کو حکم دے دیجئے کہ یہ بکل مار کر رکھیں، لپیٹ کر رکھیں اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبان کے اوپر۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں کے، او آبائہن، یا اپنے باپ کے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہر کے جو باپ ہیں ان کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے جو بیٹے ہیں ان کے سامنے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یا پھر ایسی خاندانی عورتیں ان کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن، یا پھر ان کے جو ہاتھوں کا مال ہے، کنیزیں ہیں، ان کے سامنے بھی اپنا چہرہ کھول سکتی ہیں۔ اوت تبعین غیر اولی الارباط من الرجال، اور یا پھر ایسے نوکر جو کہ خواہش نہ رکھتے ہوں عورتوں کی، ان کے سامنے بھی اپنے چہرے کی اتنی یہ ٹکیاں کھول سکتی ہے۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا پھر وہ بچے جن کو عورتوں کی پوشیدہ جگہ کا علم نہ ہو، وہ نہ جانتے ہو۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور مت ماریں اپنے پاؤں کو زور زور سے، یعنی کہ زمین پر جب چلیں زور سے نہ پٹخیں اپنے پاؤں کو، اور عورتیں ان کی جو چھپی ہوئی زینت ہے وہ بھی ظاہر نہ کریں، یعنی جو انہوں نے زینت کے لیے ہار پہنا ہوا ہے، پاؤں میں پازیب پہنی ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ان کو بھی زور زور سے زمین پر پٹخ کر نہ چلیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ،
اے ایمان والو تم سب کے سب توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ السلام علیکم۔